الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق علیہ۔ محترم بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے۔ حدیث کے راوی صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے پیارے نبی کو دیکھا کہ پیارے نبی سخت بیمار ہیں اور پیارے نبی کو بڑی سخت بخار آئی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، یقیناً بالکل مجھے بخار لگی ہوئی ہے اور مجھے اتنی بخار لگتی ہے جتنا کہ تم میں دو آدمیوں کو لگتی ہے۔ اس کے بعد میں نے پیارے نبی سے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ کو دگنا ثواب ملے گا، اس لیے آپ کو دو آدمیوں کے برابر بخار لگتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل بات یہی ہے، بلکہ ما من مسلم یصیبہ اذی شوکۃ فما فوقها، جس کسی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہو، تکلیف اتنی کہ اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھے یا اس سے چھوٹی تکلیف بھی اگر انسان کو پہنچتی ہو تو اللہ رب العالمین اس تکلیف کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے، اس طرح اس کے جسم سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں جس طرح ایک درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرین گرامی، یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے۔ کیا ہے؟ بالکل صاف بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں پیارے نبی کے پاس آیا تو پیارے نبی کو بڑا سخت بخار لگا ہوا تھا، اور اتنا سخت بخار پیارے نبی نے کہا کہ مجھے تم میں دو آدمیوں کو جتنا بخار لگتا ہے اتنا بخار مجھے لگا ہوا ہے۔ تو یقیناً انبیاء کرام اس دنیا میں سب سے زیادہ جن پر مصیبتیں آئیں، سب سے زیادہ پریشانیاں آئیں، وہ انبیاء کرام ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، جن کو سب سے زیادہ پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ اور حاضرین گرامی، تو اسی لیے دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار اتنی لگی ہوئی ہے کہ عام انسانوں کو، دو انسانوں کو بخار جتنی لگتی ہے اتنی بخار پیارے نبی کو لگی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا کہ میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں جس کسی کو بخار لگے، جس کسی کو بخار لگے، جس کسی کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے، اور یہاں تک کہ اگر پیر میں کانٹا بھی چبھے یا اس سے چھوٹی تکلیف بھی اگر انسان کو ہوتی ہو اور انسان اس مصیبت پر صبر کرتا ہو، اس مصیبت پر صبر کرتا ہو، اپنی تقدیر پر راضی ہوتا ہو، اللہ کے فیصلوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہو، تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس مصیبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اور کیسے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں؟ اس کی جسم سے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح ایک درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حاضرین گرامی دیکھیے، ایک بندہ مومن، ایک بندہ مسلمان، اس کی زندگی میں کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، اگر وہ صبر سے کام لے گا تو مصیبت اس کے حق میں خیر بن کر آئے گی، وہ پریشانی اس کے حق میں خیر بن کر آئے گی اور اس کے گناہوں کو مٹانے والے بن کر آئے گی۔ یہاں پر علماء کرام نے ایک اچھی بات لکھی ہے، مفسرین نے، محدثین نے، شارحین حدیث نے کہا ہم بات اور اچھی بات لکھی، بڑی پیاری بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی آئی تو پہلے ایک پریشانی اس کی زندگی میں، پہلے ایک پریشانی اس کی زندگی میں آ چکی ہے۔ اب انسان کو اپنی غلطی کی وجہ سے دو پریشانیاں، دو مصیبتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دو مصیبتیں کیسی؟ ایک مصیبت، ایک پریشانی جو اس کی زندگی میں آئی وہ آئی ہے، اب اگر وہ صبر کا مظاہرہ نہ کرے، بے صبرا ہو جائے، شکایتیں کرنے لگے تو پھر اس کی جو نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح اس کی زندگی میں دو مصیبتیں آئیں گی۔
تو انسان کو اپنی زندگی میں دو دو مصیبتیں نہیں لانا چاہیے، بلکہ جو مصیبت آئی ہے، جو شر اس کے زندگی میں آیا ہے، اس کو خیر میں بدلنا چاہیے، اس کو اچھائی میں بدلنا چاہیے۔ اچھائی میں کیسے بدلنا ہے؟ صبر سے کام لے کر، اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو کر، تو جو شر یا پھر برائی اس کی زندگی میں آئی ہے وہ خیر میں اور اچھائی میں بدل جائے گا۔ تو حاضرین گرامی، انسان کی زندگی میں جو بھی مصیبت آئے انسان کو صبر کرنا چاہیے، پیر میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے اور اس پر صبر کرنے پر اس کو نیکیوں سے نوازنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صبر کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ